بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت اور ایمان افروز واقعات۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ ناظرین کرام، آج ہم اسلام کی اس عظیم شخصیت کا ذکر کریں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے قریبی ساتھی، غار ثور کا رفیق، امت کا پہلا خلیفہ اور صدیق کا عظیم لقب عطا فرمایا۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کی پوری زندگی ایمان، اخلاص، قربانی، وفاداری اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عبارت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں غار ثور کے واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جب وہ دونوں غار میں تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ ولادت اور نسب: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اصل نام عبداللہ بن عثمان تھا، جبکہ والد کا لقب ابو قحافہ تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ عام الفیل کے تقریباً 2.5 سال بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی آپ نہایت دیانتدار، نرم مزاج، با اخلاق اور سچے انسان سمجھے جاتے تھے۔ آپ نے کبھی شراب نہیں پی، کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا اور ہمیشہ پاکیزہ زندگی گزاری۔ اسلام قبول کرنا: جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کسی دلیل یا معجزے کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ فوراً ایمان لے آئے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں شمار ہوتے ہیں۔ لقب صدیق: جب واقعہ معراج پیش آیا تو کفار نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا، تمہارے دوست کہتے ہیں کہ وہ ایک ہی رات میں بیت المقدس اور آسمانوں کی سیر کر کے واپس آ گئے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو یقیناً سچ فرمایا ہے۔ اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ اسلام کی خدمت: حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنا مال اسلام پر نچھاور کر دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے بے شمار غلاموں کو آزاد کیا، جن میں حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، جنہیں سخت اذیت دی جاتی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ ہجرت کا عظیم واقعہ: جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے اس عظیم سفر کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو منتخب فرمایا۔ غار ثور میں 3 دن قیام رہا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہر لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے رہے۔ روایت میں آتا ہے کہ غار میں داخل ہونے سے پہلے آپ رضی اللہ عنہ نے تمام سوراخ بند کیے تاکہ کوئی موذی جانور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچائے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم: حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ تھی۔ ایک مرتبہ سفر میں آپ رضی اللہ عنہ کبھی آگے چلتے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں اور کبھی بائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو بکر ایسا کیوں کرتے ہو؟ عرض کیا، کبھی دشمن کا خیال آتا ہے تو آگے چلتا ہوں، کبھی پیچھے سے حملے کا اندیشہ ہوتا ہے تو پیچھے ہو جاتا ہوں۔ میری جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو۔ غزوہ تبوک میں بے مثال قربانی: جب تبوک کے موقع پر چندہ دینے کا اعلان ہوا تو حضرت عمر
رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ آج ابو بکر رضی اللہ عنہ سے سبقت لے جاؤں گا۔ انہوں نے آدھا مال پیش کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنا سارا مال لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ عرض کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خلافت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امت ایک مشکل مرحلے سے گزری۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے اتفاق سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ منتخب ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر میں درست چلوں تو میری مدد کرنا، اگر غلطی کروں تو مجھے سیدھا کرنا۔ یہ اسلامی حکومت میں عدل، مشاورت اور جواب دہی کی عظیم مثال ہے۔ جھوٹے مدعیان نے نبوت کا خاتمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کئی لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوری قوت سے ان فتنوں کا مقابلہ کیا اور اسلام کو محفوظ رکھا۔ قرآن کریم کی جمع جنگ پماما میں بہت سے حفاظ قرآن شہید ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کو ایک جگہ جمع کرنے کا عظیم کام شروع کروایا۔ اس خدمت کی وجہ سے آج قرآن مجید محفوظ صورت میں امت تک پہنچا۔ عدل و انکساری۔ خلیفہ بننے کے بعد بھی آپ رضی اللہ عنہ عام لوگوں کی طرح زندگی گزارتے تھے۔ روایت ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ ایک بوڑھی نبینا خاتون کے گھر جا کر خاموشی سے صفائی کرتے، بکری کا دودھ دوتے اور ضروری کام کر کے واپس آ جاتے تھے، بغیر اس کے کہ اپنی شناخت ظاہر کریں۔ آخری ایام جب بیماری شدید ہوئی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ 22 جمادی الاخر 13 ہجری میں آپ رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی خواہش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوں، اور آپ رضی اللہ عنہ کو مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سنہری اقوال: سچ بولنا امانت ہے اور جھوٹ خیانت ہے۔ کمزور میرے نزدیک طاقتور ہے جب تک میں اس کا حق نہ دلا دوں، طاقتور میرے نزدیک کمزور ہے جب تک اس سے دوسروں کا حق نہ لے لوں۔ تقوی اختیار کرو، یہی دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ ہمارے لیے سبق: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان میں مضبوطی اختیار کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں، سچائی کو ہر حال میں اپنائیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں، عاجزی اور انصاف کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، دین کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھیں۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت سے سبق حاصل کرنے، ان کے اخلاص، صدق، تقوی، سخاوت اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کرنا۔ اللہ حافظ۔